کہ آپ کی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں. لو فار دا گڈ ڈیڈس اینڈ ہیٹڈ فار دا سن. حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کمال کی حدیث ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کیا. A man asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, what is ایمان, what is faith, ایمان کیا ہے, فیتھ کیا ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, اللہ کے نبی نے فرمایا, اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. If you are happy with your good deeds, اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے سیڈ کرتا ہے, غم زدہ کرتا ہے, تو تو مومن ہے. کیا کمال کرائٹیریا. اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے, یعنی کبھی کبھی آپ چیریٹی کرتے ہیں, کسی کا دل بہلاتے ہیں, ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں, ہاتھ بٹا دیتے ہیں, یا نماز پڑھ کے آتے ہیں اور وہ چیز آپ کو خوش کرتی ہے, تو یہ نشانی ہے ایمان. اور گناہ سے آپ کا دل دکھتا ہے, جیسے وہ دعا ہے نا کہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز بنا دے, تو گناہوں سے کراہت شو کرنا, گناہ کر کے سیڈ ہو جانا, غمزدہ ہو جانا, یہ ہدایت کی نشانی, یہ مومن کی نشانی کہ آپ کے اندر ایمان باقی ہے. لیکن اگر گناہ روٹین بن گیا ہے, گناہ ہی نہیں لگ رہا ہے, اور آپ گناہ کر کے مزید اکڑتے ہیں, بلکہ گناہ کر کے دکھاتے ہیں, دوستوں کو دکھاتے ہیں جا کے کہ یہ دیکھو میں نے گناہ کیا ہے, اس کا مطلب آپ کو گناہ لگ ہی نہیں رہا. اسی لیے میں اکثر یوتھ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی ایک چیز ہے اکیلے میں بیٹھ کے کچھ کرنا, ایک ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیا, ٹائم لائن پہ لگا دیا جی کہ میں یہ گانا سن رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, تو آپ بھی کریں, تو وہ آپ کے لیے نیگیٹو صدقہ جاریہ آپ نے کریٹ کر دیا. جو وہ دیکھے گا گناہ آپ کو. اس لیے بی ویری کیئرفل. اکثر ہم وہ پیجز لائک کر لیتے ہیں, وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جس سے کوئی اور فتنے میں پڑ جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے برائی کو برائی سمجھیں, گناہ کو روٹین نہ بننے دیں. تو ہدایت والا وہ ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور غم زدہ اسے گناہ اسے غم زدہ کرتا ہے. The man said, O messenger of Allah, what is sin? اے اللہ کے نبی گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, اذا ہاک فی نفسک شیء فدعہ. گناہ یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور تجھے کھٹکنا محسوس ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہے. یعنی فالو یور کانشیس. اکثر ہوتا ہے نا, آپ کو کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں, دوستوں نے پلان تو بنا لیا اور رات کو اکٹھے ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن وہ کھٹک تو رہی ہوتی ہے بات کہ یار کام تو غلط ہے. اور یہ کھٹکنا ہدایت کی نشانی ہے. جن کو کھٹکتا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر اللہ کی ناراضگی, کھٹک ہی نہیں رہا, سمجھ نہیں آ رہی ہے, گناہ ہے. لیکن ہر گروپ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے کہ وہ چند ایروگنٹ لوگ تھے جنہوں نے اپنی وہ باغات جو ہے بڑے بنائے ہوئے تھے اور بڑا سجایا ہوا تھا انہیں, اور غریبوں کو مسکینوں کو دھکا دیتے تھے, کچھ نہیں کھلاتے تھے. سورہ قلم کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو تباہ کیا, لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ عقل مند تھا, اس کا ذکر اللہ نے اسپیشل کیا ہے. اللہ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا سورہ قلم میں. اللہ نے کہا ان میں سے ایک ایسا تھا جو یہ سب کو سمجھاتا تھا کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں, ہمیں مساکین کو دور نہیں بھگانا چاہیے. تو ہر گروپ میں ایسا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو یہ چیز کھٹک رہی ہوتی ہے, تو آپ اپنے گروپ میں وہ بندہ بن جائیں. بس یہی چین آف گڈنس ہے, آپ سے چین آف گڈنس پھیلے گی. تو جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. دل گھبرانے لگے, ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کر تو لی ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے, ایک کمپنی جوائن تو کر لی ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے, ڈاؤٹ فل ہے, پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے, انشورنس کا کام حرام ہے, حلال ہے, سود تو نہیں اس میں انوالو, وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی کھٹکنا کیا ہوتا ہے گناہ کے بارے میں. تو پانچویں ریزن کہ آپ ہدایت پر ہیں, اور انشاءاللہ چھٹی ریزن بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں. ٹیکنگ بینیفٹ فرام اپرچونیٹیز سچ ایز ریلیجس گیدرنگز اینڈ نالج. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہے, دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی. اور اس کی دلیل کی جو ہے وہ ورڈز کیا ہے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. کس کے بارے میں کہا؟ اصحاب کہف, یعنی یو پیپل. انہم فتیۃ, فتیہ ہوتے ہیں یوتھ. اے نبی بے شک وہ نوجوان تھے, آمنو جو اپنے رب پر ایمان لائے, بربہم وزدناہم ہدی, اور وی انکریز دیم ان گائیڈنس, ہم نے انہیں ہدایت میں وزدناہم ہدی انکریز کیا. یعنی اللہ ہدایت میں انکریز کرتا ہے, کب کرتا ہے؟ جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں. پہلا سٹیپ آپ کی طرف سے ہے, اپرچونٹی سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. دیکھیں یہ لوگ اصحاب کہف کسی کی بات سن کے انسپائر ہوئے تھے نا, کسی کی بات سنی ہوگی, کسی محفل میں گئے ہوں گے, اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا. ہو سکتا ہے کوئی دائی, حضرت عیسیٰ کا دائی, وہ بازار میں دعویٰ کر رہا ہو اور یہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں اور یہ رک گئے ہوں, انہوں نے کہا چلو سنتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا, بات سنی, بات اچھی لگ گئی اور بات پہ عمل کیا, تو اللہ نے انکریز کیا گائیڈنس. اس لیے گائیڈنس کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ ہدایت میں انکریز ہونا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے کنسسٹنسی لائیں. ہم نمازیں شروع کرتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. بھائی اپنی کمپنی چینج کریں. جب آپ کے دوست ہی ہوئے ہیں جو بے نمازی ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, تو آپ کی بھی چھوٹنی ہے, سیدھی سی بات ہے. یا پھر آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے اسٹرانگ ہو جائیں. ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو سب کو پھر نماز پڑھا کے چھوڑتے ہیں, یا تو پھر آپ ایسے بن جائیں. لیکن اگر آپ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے.
تو اس لیے ہدایت پہ قائم رہنا ہے, انکریز ہونا ہے, تو ہدایت کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں جیسے سابق آپ نے فائدہ اٹھایا. اینڈ نمبر 6 از یو لیو سم تھنگ فار اللہ سے, کہ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ اللہ کے لیے گناہوں کو اور ساری چیزوں کو چھوڑنے پر ایک دم سے تیار ہو جاتے ہیں, آپ میں کوئی ریزسٹنس نہیں آتی. اس کی دلیل دیکھیں, ان ابی قتادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ. There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. یہ پرومس ہے, عام بات نہیں ہے, پرومس ہے. اور پرومس کس کا ہے؟ نبی کا. عام آدمی کا پرومس نہیں, میرا یا آپ کا پرومس نہیں ہے. نبی کا پرومس ہے کہ کوئی انسانوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے کوئی حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس چیز کو بہتر سے ریپلیس نہیں کرے گا, یا اسے کوئی نقصان ہو گیا ہے اور وہ صبر کرے گا اللہ کے لیے اور اللہ اس کے صبر کے نتیجے میں بہتر چیز اسے عطا کرے گا. کتنے واقعات ہیں. حضرت عثمان غنی کی سٹوری, ہجرہ کی, ابیسینیا گئے. حضرت عثمان غنی, پتہ آپ کو کتنی انہیریٹنس ملی تھی انہیں؟ ایک رف آئیڈیا چلیں آپ کا ایک کوئز لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو کتنی وراثت ملی ہوگی اپنے والد سے؟ درہمز میں بتائیں, اندازہ کتنے درہمز ملے ہوں؟ کروڑ, لاکھ, کتنے؟ 30 لاکھ, 40 لاکھ, 50 لاکھ, 3 کروڑ درہم, یہ ان کی انہیریٹنس تھی. 30 ملین درہم ان کو انہیریٹنس ملی حضرت عثمان غنی کو. اور جب وہ ابیسینیا گئے ہجرت کرنے, تو آپ کا کیا خیال ہے, بزنس رن کرنے گئے تھے؟ امیجن کریں ایک بندہ اپنی فیکٹریاں چھوڑ کر, تجارت چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ چلا جاتا ہے, تو پیچھے سے بزنس چل رہا ہے کہ بند ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ حالات ہی ایسے بند ہو گیا. ابھی سیدھی سی بات ہے, نہ بزنس چل رہا ہے, تو ان کو تو فکر یہ ہونی چاہیے میرا بزنس بند ہو گیا, میرا بزنس نہیں چل رہا ہے, میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا. لیکن انہوں نے اللہ کے لیے, رسول کے لیے ہجرت کی. اینڈ ہی از ون آف دی 2 پیپل ان دا ورلڈ. آپ کو پتا ہے دنیا میں صرف 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی راہ میں, ایک حضرت لوط اور ایک حضرت عثمان غنی. باقی انہیں اکیلے کیے. تو یو وانٹ بلیو, مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا مال 10 ٹائمز اور بڑھا, ان کا بزنس 10 ٹائمز اور بڑھا. فکر نہیں کر کے گئے, کوئی بات نہیں, اللہ رسول کے لیے بزنس بھی چھوڑنا پڑے گا, کوئی بات نہیں. حالانکہ وہ حرام نہیں تھا, بس چھوڑنا پڑا ہجرت کے لیے. ہمارے لیے تو ایسی سچویشن آئے گی نہیں نا, پہلی بار ہم نے کون سا ہجرت کرنی. لیکن واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کے لیے ایک چیز کو چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر کیا. ابیسینیا میں کنگ کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بنے. نیت یہ نہیں تھی کہ کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بناؤں گا, ابیسینیا کی مارکیٹ میں کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بنے اور ان کا بزنس مزید فلرش کیا, مزید گرو کیا. پھر سلمہ رضی اللہ عنہا, پتہ آپ کو سلمہ کا نام سنا ہے کبھی؟ امہات المومنین میں سے سلمہ. ابو سلمہ جو تھے, غالباً ابو سلمہ تھے, ان کی وائف تھی, بہت زبردست صحابی تھے, مہاجرین میں سے ہیں یہ دونوں. ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی مدینہ کی طرف. they both used to love each other a lot, بہت زیادہ محبت تھی آپس میں. ان کا ایک ہی بیٹا تھا. جب قریش نے دیکھا یہ دونوں ہجرت کر رہے ہیں, تو ابو سلمہ کو کہا کہ تو نکل یہاں سے, تیری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ خاتون ہماری ہے, خاندان والے آ گئے, یہ یہیں رہے گی. اب وہ خاتون ذات تھیں, مجبور تھیں, انہیں وہیں رہنا پڑا. اور ابو سلمہ پھر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جانا, اور اللہ سے دعا کر کے گئے کہ اللہ ہمیں ری یونائٹ کریں. اور کتنے سال وہ لوگ علیحدہ رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں, لیکن ان میں محبت بہت زیادہ تھی. یہ ہے ٹرو لو سٹوریز جو ہمارے یوتھ کو بتانی چاہیے ہمیں. اس کے بعد ان کے والد کے قبیلے کے لوگ آئے, کیونکہ ان میں جاہلیہ ابھی تک باقی تھی, قبائلی جاہلیت ہوتی ہے نا. وہ لڑنے آ گئے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے, یہ تمہارا نہیں ہے. عورت کے پاس بیٹا تھا, انہوں نے کہا یہ بیٹا ہمیں دو, ہمیں اس کا باپ نہیں چاہیے, وہ تو مسلمان ہو گیا چلا گیا, لیکن یہ بچہ ہمارا ہے, بچہ ہمیں دو. بچہ چھین کر لے گئے, یعنی امیجن ماں سے بچہ چھین کر لے گئے. لیکن اس کے بعد بہرحال ایک بندہ تھا ان میں, ایک بڑا تھا ان کے خاندان میں, اس نے صلح کرائی, بچہ واپس کرایا. سلمہ بھی پھر ہجرت کر کے وہاں گئیں. غزوہ احد میں جو ان کے شوہر تھے ان کی وفات ہو جاتی ہے, وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور سلمہ رضی اللہ عنہا شیٹر ہوتی ہیں کہ میرے خاوند جن سے مجھے اتنی محبت تھی وہ فوت ہو گیا, مجھے کون سہارا دے گا, میں وڈو ہوں. تو پھر اس موقع پہ انہوں نے ایک دعا کی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کی دعا کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ پر مصیبت ہے, اس مصیبت پہ چلنے کی, اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے, اور مجھے اس سے بہتر دے. اور دیکھیے رسول اللہ ان کے ہسبینڈ بنے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا آنر ہے کہ وہ سوچ رہی کہ کون سہارا دے گا, اب میں کیا کروں گی, بیوہ ہوں, اور اللہ کے نبی نے ان سے شادی کر دی. اس لیے اللہ کے پلانس کو کبھی بھی آپ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ پلان نہیں کیا ہوا ہے. جب بھی انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے, اللہ اس سے بہتر دیتا ہی دیتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دو,
حرام سے باز آ جاؤ, لیکن اللہ سے دعا کرو, اگر اللہ نے یہی قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا, نہیں لکھا تو کوئی اور بہت بہتر لکھا ہے. تو اس لیے یہ آخری بات تھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 6 سائنس میں نے آپ کو بتایا ہدایت پر ہونے کے, ان کو ریوائز کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ آپ پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اگر نہیں اترتے تو ایفرٹ کریں, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک ہدایت کا سائن ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پہ بات کریں, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کریں. انشاءاللہ ناؤ وی اینڈ اپ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.